جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آپ کو جو ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اس سے قبل ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی جس میں سندھ کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور جلسے میں بھی اس حوالے سے باتیں کی گئیں. خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 1,500 ارب سندھ کو ملتے ہیں، لیکن اس میں سے اب بھی صرف 38 ارب روپے جو ہیں وہ کراچی کو ملتے ہیں. اس سے قبل اس ترمیم سے پہلے 178 ارب ملتے تھے، اس میں سے بھی 37 ارب کراچی کو دیے جاتے تھے. یعنی کراچی کے اوپر جو ہے نا، کراچی کو بجٹس نہیں دیے جاتے. اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی سامنے آیا جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیسے کے زور پہ لندن پیسے کھلا کے کوشش یہ کی ہے کہ جی انتخابات کا بائیکاٹ کرایا جائے. اب یہ بڑے سوال نشان ہے کہ آخر اگر لندن پیسے کھلائے گئے تو کس کو دیے، یا اس بائیکاٹ سے کیا فرق پڑے گا، الیکشن پہ کیا فرق پڑے گا. دوسری جانب نگراں حکومت پر بھی شدید نکتہ چینی کی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ جی نگراں حکومت کے بھی کچھ نگران ہیں، اور اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر دیوار بھی گرنے کا خطرہ ہے. بہرحال ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید امین الحق صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے سر. جی امین بھائی، مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو باتیں کی گئیں، خاص طور پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی الزام لگایا گیا، کیا سر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو بائیکاٹ کرانے کی بات کی گئی یا پیسے چلانے کی بات کی گئی، کیا اس میں کہاں تک صداقت ہے سر؟ دیکھیں، سیاسی طریقے سے ڈیل کی جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ایم کیو ایم اس شہر کراچی میں، بالخصوص شہری سندھ کے اندر، ہر گزرتے دن کے ساتھ نکھر رہی ہے اور بہتر سے بہتری کی طرف جا رہی ہے. تنظیمی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گیم بھی ہے. پولیٹیکل گیم کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سر ایم کیو ایم کو کمزور تصور کرایا جائے. لیکن بلند آپ کا ٹی وی چینل بھی تمام جلسوں کو کور کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، اور چاہے وہ ملیر کا جلسہ ہو، پھر اورنگی ٹاؤن کا جلسہ ہو، لیاقت آباد کا جلسہ ہو، تو جس بڑی تعداد میں عوام اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ مجھے یاد ہے کہ جب ملیر کا جلسہ تھا یا اورنگی ٹاؤن کا جلسہ تھا تو کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کی بھی اپیل کی تھی، لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے بائیکاٹ کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا اور بڑی تعداد میں جلسے میں شریک ہوئے. تو میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کہ کچھ سازشی عناصر ہیں. میرا خیال ہے کہ جو اس شہر میں جن کو امام ہمیشہ پچھلے 3 دہائیوں سے اور 4 دہائیوں سے مسترد کرتی چلی آئی، ان کی کیا کوشش ہو رہی ہے کہ جو پیسے سسٹم کے نام پہ اور جس انہوں نے حاصل کیا، اس کا کہیں نہ کہیں استعمال کیا جائے. اس کے استعمال میں کیا رکھا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی سازش تیار کی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس کے کارکنان، اس کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں، ایم کیو ایم کو الحمدللہ ماسس کی سپورٹ موجود ہے، تو ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کو تمام چیزیں بتائی جائے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر ایم کیو ایم نے کیا کل جو جلسہ تھا تو مصطفیٰ کمال بھائی نے کھل کر یہ بات کی کہ یس، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کے لیے اور ایم کیو ایم کو جسے کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کی اپیل کو بہتر کرانے کے لیے کہیں نہ کہیں پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایم کیو ایم میدان میں موجود ہے. ایم کیو ایم تمام چیزوں کا مقابلہ کر رہی ہو. الحمدللہ آنے والے الیکشن میں بھی ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی شاندار کامیابی حاصل کرے گی. سر، نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے جو آپ کے اب تحفظات یا الزامات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سر؟ نگراں حکومت کے نگراں تو ہوتے ہیں سر، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. دیکھیں، میں ڈاکٹر بلند اقبال، ہم ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں تک چیف منسٹر صاحب کا تعلق ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا ماضی بے داغ ہے اور ایک اچھی کلین ریپوٹیشن کے آدمی ہیں جن کا ہم دل سے احترام عزت کرتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمیں پچھلے جسے کہتے ہیں کہ 12 اگست کے بعد یا 15 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ اگر کسی ڈپٹی کمشنر کو لاڑکانہ سے نکالا جاتا ہے تو کراچی میں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، اور کراچی سے کسی ایس ایس پی کو ہٹایا جاتا ہے تو حیدرآباد میں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. تو وہ افسران کون ہیں؟ گھوم پھر کر پچھلے 15 سال سے صوبہ سندھ میں موجود ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے کارندے من کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم کا بالکل دو ٹوک مطالبہ ہے
کہ ایماندار دیانتدار افسران کو صوبہ سندھ میں لگایا جائے تاکہ اس بات کو میک شور کیا جا سکے کہ آنے والے انتخابات جو کہ جنوری 2024 میں ہوگا وہ اس کے آزادانہ منصفانہ شفاف انتخابات کو انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ ماضی میں خاص طور پہ یہ جو مخلوط حکومت بنی پی ڈی ایم کی، اس میں بڑے اچھے روابط آپ کے رہے، بڑے اچھی یہ 16 مہینے جو ہیں بڑے اچھے گزارے گئے. یہ اچانک سے سر حکومت ختم ہوتے اتنے اختلافات نے کیسے جنم لے لیا سر؟ آپ لوگوں نے نوٹیفائی کروایا ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے اور تمام چیزیں، جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا، ٹھیک ہے بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اتنے خراب تعلقات نہیں تھے جو حکومت ختم ہونے کے بعد سے جو باتیں شروع ہوئیں. دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان جمہوری جماعت ہونے کے ناطے ایک اصول پسند سیاسی جماعت ہے، اور ہم ایم کیو ایم کیا کہتی ہے، اپنے جو باتیں جو سوچ عوام کی ہوتی ہے اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. عوام کی کیا سوچ ہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 15 سال سے کارکردگی رہی ہے وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے. کرپشن، نااہلی اور بے حسی انہیں شہری سندھ کا صاف نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام ہمیشہ پیپلز پارٹی کو مسترد کرتے چلے ہیں. اور اب کیا ہے، اب پورے سندھ میں ایک اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. آپ اگر اندرون سندھ میں دیکھیں گے، لڑکانہ دیکھ لیں، بدین دیکھ لیں، دادو دیکھ لیں، جامشورو دیکھ لیں، تو یہاں پر بھی ایک اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ موجود ہے اور مختلف سیاسی پارٹیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ایم کیو ایم کا رابطہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ موجود ہے، اور ہماری کیا خواہش ہے کہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. ورکنگ ریلیشن شپ زیادہ کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے کیونکہ ہم اصلی موقف اپناتے رہے، اور اسی اصلی موقف کے حساب سے جب ہوتا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتی چلی آئی ہے. امین بھائی آخری کوشچن کروں گا، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ مطلب کچھ ہدایات کے تحت آپ لوگ یا جی ڈی اے یا باقی جماعتیں جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور سندھ میں جی ڈی اے دوسری جماعتیں اور کراچی میں خاص طور پہ آپ سے کچھ یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں کہ جی سیٹس آپ کو اچھی مل جائیں گی اگلے الیکشنز میں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر بلند اقبال، آپ کا ایک بڑا چینل ہے سندھ اور بالخصوص شہری سندھ میں بڑے پیمانے پر لوگ دیکھتے ہیں. اس کے توسط سے میں صاف اور واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جو کسی ٹیلی فون کال پہ نہیں چلتی ہے، بلکہ اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر سے مشورے کے ساتھ چلتی ہے. اور اچھی بات کیا ہے کہ اب تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو باہمی مشاورات کے بعد فیصلہ کرتی ہے. ہمارا کیا فیصلہ تھا؟ ہمارا فیصلہ تھا کہ یس پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سفارہ ہونا ہے. اب ایک جو ماحول بنتا چلا آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اچھا ماحول بنتا چلا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اسی لیے ہم نے جو مسلم لیگ فنکشنل ہے یا جی ڈی اے کی جو پارٹی ہے یا جے یو آئی کے ساتھ ہمارے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا. ڈاکٹر بلند اقبال، آپ سندھ کے ڈائنامک سے پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں آپ شہری سندھ میں یہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لڑکانہ ہو، بدین ہو، دادو ہو، خیرپور ہو، شکارپور ہو، سکھر ہو، روڑی ہو، کوٹری ہو، ان تمام جگہوں پر بھی ایم کیو ایم کے جو امیدوار ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان کو کہیں 15,000 کہیں 18,000 کہیں 28,000 کہیں 32,000 ووٹ ملتے ہیں. تو ہمارا تو ووٹ بینک ان تمام جگہوں پر موجود ہے. اور اگر یہ ووٹ بینک جو 30,000 کا، 32,000 کا، 28,000 کا ہے، اگر یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں دوسرے ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو ایک بڑا ووٹ بینک بن سکتا ہے. تو یس، ایم کیو ایم پاکستان کسی کے ٹیلی فون کال پہ نہیں، بلکہ سندھ کی بہتری کے لیے، شہری سندھ کی بہتری کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر ہم باہمی مشاورت ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر دوسری سیاسی پارٹیاں سندھ کی حکومت بنائیں گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امین بھائی، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، سید امین اللہ سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے ایڈوکیٹ سیف الدین سے، رہنما جماعت اسلامی کراچی سے. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شہری سندھ کی سیاست کے حوالے سے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما سید امین اللہ سے ہم نے بھی گفتگو کی تھی. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، رہنما جماعت اسلامی کے. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایڈوکیٹ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. جی سیف صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو تمام سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں، اب الیکشن کی جو یعنی سرگرمیاں ہیں اس میں وہ کچھ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے.
جماعت کی جانب سے یعنی جب سے بلدیاتی انتخابات میں جو کامیابی حاصل کی گئی تھی کیونکہ میئر آپ کا نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی آپ کی جانب سے جو ہے اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ کراچی میں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں سر جو آنے والے انتخابات ہیں، صاف و شفاف انتخابات دیکھ رہی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیے، صاف اور شفاف انتخابات تو ظاہر ہے کہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور بلدیاتی انتخابات میں جس بڑے پیمانے پر حکومتی اہلکاروں نے، ڈی سیز نے اور اے سی ایم نے بدزیارتی کی تھی اور الیکشن کمیشن نے تمام شکایات کے باوجود شکایات کا ازالہ نہیں کیا تھا. اگر اسی طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو ظاہر ہے کہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح کے الیکشن ہوں گے. دوسری بات جو مسلسل آ رہی ہے وہ یہ کہ نگرانوں کی نگرانی میں جس طرح مینوپولیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوڑ توڑ کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کسی پارٹی کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی پارٹی کو پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے پراپرلی. دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی کے عوام اس کو بخوبی جان چکے ہیں کہ کراچی کو نقصان پہنچانے والی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی متحدہ حکومت ہے. مسلسل متحدہ قومی موومنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل رہی ہے، اور چاہے وہ مردم شماری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نوکریوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، کراچی کے لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں انہی دونوں پارٹیوں کے پیدا کردہ ہیں اور انہی کی وجہ سے حل نہیں ہوئے. کراچی کا جو اس وقت یہ حال ہے کہ پورا کراچی برباد صورت پیش کر رہا ہے، نالے بھرے پڑے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے وہ ساری کی ساری انہی لوگوں کی پیدا کرتا ہے. اب اس وقت یہ جو ایک ناٹک رچایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مسلسل یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب انتخابات قریب آتے ہیں تو ایک ناٹک شروع ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف تعصب پر مبنی سیاست شروع کر دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے، شہری ووٹ ایم کیو ایم کو کسی طرح مل جائے اور جو دیہی ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. دونوں حقیقت میں ایک ہی ہوتی ہیں اور یہ ایک دورہ کشتی ہوتی ہے جو ہر دفعہ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 13 پارٹیاں پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھیں اور نگرانوں کی نگرانی میں تھیں اور بڑی محبت اور خلوص ان کے اندر موجود تھا. بلاول بھٹو صاحب نے بلاول ہاؤس میں یہ بات کہی کہ کراچی کو ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے اور میرے گھر میں بھی پانی نہیں آتا. اپنی نااہلی کو تسلیم کیا اور شہباز شریف کی اہلیت کو تسلیم کیا. لیکن اس کے بعد اب دیکھیے کہ جیسے ہی انتخابات قریب آنے شروع ہوئے تو ایک دوسرے پر الزامات اور الزام تراشی، اور یہ پہلے بھی ایک تھے، آئندہ بھی ایک رہیں گے، اس وقت بھی ایک ہیں. لیکن سارا کا سارا تماشا جو ہے یہ صرف انتخابات کی خاطر کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایم کیو ایم اس وقت ایک ارریلیونٹ پارٹی بن چکی ہے. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، ایم کیو ایم نے آخری الیکشن جو اس کراچی میں لڑا وہ ضمنی انتخاب تھا جو قومی اسمبلی کے 2 ضمنی انتخاب کراچی میں ہوئے. تو قومی اسمبلی کی سیٹ پر لانڈی میں جہاں سے وہ لاکھوں ووٹ حاصل کرتی تھی وہاں اس نے 10,000 ووٹ صرف حاصل کیے تھے. صرف 10,000 ووٹوں سے منتخب ہو کر ان کا نمائندہ گیا تھا، جبکہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے نمائندوں نے یونین کمیٹیز کے اندر 7,000 اور 8,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے. کراچی کی سب سے بڑی جماعت اسلامی ہے اس وقت ووٹوں کے لحاظ سے. کراچی کے لوگ اچھی طرح پہچان چکے ہیں. یہ 30-35 سال سے جو تماشا کراچی کے اندر چل رہا ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. آپ دیکھیے مردم شماری کا مسئلہ ہوا. مردم شماری جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو 1,60,00,000 گن لی گئی، ایم کیو ایم اس میں شامل رہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ مردم شماری ہوئی، جماعت اسلامی نے سخت احتجاج کیا مردم شماری کے ان نتائج کے اوپر. طے ہوا کہ 5 سال بعد دوبارہ مردم شماری ہوگی. دوبارہ مردم شماری ہوئی تو کراچی کی جو ایکچوئل آبادی 3-3.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے وہ صرف 2 کروڑ تک پہنچ پائی بمشکل. اور اس بات کے باوجود کہ سینسس والوں نے یہ تسلیم کیا کہ 38,000 بلڈنگ ایسی ہیں جس میں صحیح مردم شماری نہیں ہو سکی. لیکن ایم کیو ایم بجائے اس کے کہ اس بات کی کوشش کرتی کہ آبادی صحیح گنی جائے، اس نے اس پر بغلے بجانا شروع کر دیجیے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ پہنچ گئی. اب بتائیے کہ 2 کروڑ آبادی پہنچنا جو ہے یہ کون سا کریڈٹ ہے بھائی؟ 3.5 کروڑ انسانوں کو آپ کھا گئے. تو ان ساری چیزوں میں ایم کیو ایم شریک حال پیپلز پارٹی کی. اب اس وقت جا کے جلسے جی عوامی قوت اور فلانا ڈھمکا، کون سی عوامی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں ان کو زبردستی جمع کر کے لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے میں ایم کیو والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پرانا جو ان کا طریقہ کار تھا اس کو ختم کر دیں. یہ جو ان کی متحدہ لیبر فیڈریشن ہے اس کے زور پر بلبوتے پر جس طرح یہ امپلائیز جو کے ایم سی کے اندر ڈی ایم سی میں بھرتی کرائے گئے تھے، واٹر بورڈ میں بھرتی کرائے گئے تھے، ان کو جمع کر کر کے جلسے کر رہے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. عوام جو ہیں ان کے چہروں کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جو تحریک چل رہی ہے اس کو بھرپور پذیرائی ملی ہے.
2013 کا بلدیاتی ایکٹ جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اختیارات چھین لیے گئے، تو کس نے چھینوائے؟ ایم کیو ایم تو خود پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شریک تھی، 2013 میں یہ ایکٹ پاس ہوا. اسی طریقے سے تمام جو بھی معاملات کراچی کے ہوتے رہے ہیں اس میں ایم کیو ایم شریک رہی ہے. نوکریوں کا مسئلہ ہو، ملازمتوں کا مسئلہ ہو، ڈیولپمنٹ کے معاملات ہو، ہر چیز میں ایم کیو ایم شریک حال رہی ہے. اس وقت کراچی کو اس حال میں پہنچانے والے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں ہیں، ان کا اتحاد ہے. جی ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. جی سر، ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.